چھوڑنا چاہے کچھ ہو جائے۔ دو متنازع امور کا خلاصہ۔ پہلا مسئلہ مولانا محمد سعد صاحب مظلہ کی تقاریر کی غیر مناسب باتوں پر مبنی تھا، جو مفتیان کرام اور مولانا محمد سعد صاحب کے درمیان افہام اور تفہیم کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا، مگر مفتیان دارالعلوم کی طرف سے سیاست استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نہ تو مولانا سعد صاحب کو جواب دیا اور نہ ہی ہمیں، اور ہم ہر ہفتے دو ہفتے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی تقاریر پر مستند اور مدلل رد کریں، مگر آج کی تاریخ تک جواب ندارد۔ اور ویسے دینی مسائل کے حل کرنے کے لیے وقت لگنا چاہیے تاکہ طرفین مسائل کا عادلانہ تجزیہ کر سکے اور حکم صادر ہونے کے بعد کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے۔ دوسرا مسئلہ امارت اور شورا والی بات ہے۔ اس بارے میں یہ ہمارا تیسرا بیان ہے، اسے غور سے پڑھیں۔ امیر کے ساتھ جڑے رہنا، دعوت و تبلیغ کے کام کی روح اور جان مرکز نظام الدین سے جڑے رہنا ہے، اور ذمہ دار یعنی امیر مولانا محمد سعد صاحب کی اطاعت کرنا، یہ ہر کام کرنے والے کے لیے واجب ہے اور یہی تبلیغ ہے۔ مولانا سعد صاحب کی حیثیت، مولانا محمد سعد صاحب کی شرعی حیثیت وقف شدہ مکان کی طرح سے ہے۔ 3 منزلہ مکان ہے جس کے اوپر والی 2 منزلیں گر چکی ہیں، اب صرف گراؤنڈ فلور سلامت رہ گیا ہے اور وہ استعمال کے قابل بھی ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرت جی کا کیا ہوا فیصلہ، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ میرے بعد مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب مرکز نظام الدین میں ساری دنیا کی دعوتی محنت کی سرپرستی کریں گے، اور جب یہ تینوں ساتھی اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر ذمہ داران مرکز کسی اور کا انتخاب کر لیں۔ غور طلب بات ملاحظہ ہوں، حضرت جی کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں سمجھیں۔ حضرت جی نے صرف 3 ناموں کا ذکر فرمایا، چوتھا کوئی اور نام ذکر ہی نہیں کیا۔ نہ حاجی عبد الوہاب صاحب کا ذکر ہے، نہ ہی دنیا کے کسی ملک کے ذمہ دار کا نام۔ رہا حاجی عبد الوہاب صاحب کا مقام اور ان کی بزرگی اور ان سے ہر اہم مسئلے میں مشاورت، یہ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عالمی شورا کے نام پر حاجی عبد الوہاب صاحب کو استعمال کرنا شرعاً غیر درست اور غیر منطقی بات ہے۔ بات تو حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور ان سے صادر شدہ فیصلے کی ہو رہی ہے۔ حضرت جی نے جو نام مقرر فرمائے تھے وہ مذکورہ بالا 3 نام ہی تھے، ان ناموں میں چوتھا کوئی اور نام ہرگز نہیں تھا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کا نام باغی گروپ والے ایسے ہی اپنی کاروائی میں جان پیدا کرنے اور ان کی بزرگی کی آڑ میں اپنی دکان چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب مظلہ اور مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا یعقوب صاحب وغیرہ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھیں کہ کیا حضرت جی نے مرکز نظام الدین کی قیادت کے لیے ان مذکورہ بالا 3 احباب کے سوا کسی چوتھے کا نام بھی ذکر فرمایا تھا؟ ان بزرگوں کے پاس صرف نہ ہی کا جواب ملے گا۔ شورا کو تکمیل کرنے والی بات، یہاں 2 باتیں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقرر کردہ 3 حضرات مرکز کی قیادت کریں گے، اس کا فیصلہ باضابطہ ہو چکا اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں اور اس پر 20 سال سے عمل بھی ہوتا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شورا کی تکمیل کی جائے، یہ حضرت جی کی منشا تھی، فیصلہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت جی کی طرف سے نہ ہی شورا کے 10 آدمیوں کے نام طے کیے گئے اور نہ ہی حضرت جی نے اسے مقرر فرمایا۔ اس کے برعکس حضرت